السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تو آج ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھنی تھی، اور صفات لازمہ متضادہ چونکہ ہم نے دیکھ لی ہوئی ہیں اور آپ سب اس کے ساتھ فیملیئر ہیں، ان تمام صفات کے ساتھ، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو صفات ہوتی ہیں ان کے کانٹرر میں ان کی ازداد موجود ہوتی ہیں۔ واٹ آئی مین ٹو سے کہ ان کے اپوزٹس، ان کے مقابل جو صفات ہیں وہ اس ٹائم پر موجود ہوتی ہیں۔ یعنی ایک صفت ہے میرے پاس کہ میری آواز اونچی ہے، تو اس کے تقابل میں، اس کے مقابلے میں ایک صفت کی آواز نیچی ہے، وہ موجود رہے گی، ہے نا؟ جیسے کہ ہمس اور جہر ہے، تو ہمس میں میری آواز جو تھی اس کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی؟ اس کی کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ میری آواز میں یا تو بلندی آ رہی ہے یا تو میری آواز میں پستی آ رہی ہے۔ جہر میں میری آواز میں کیا ہوتا ہے؟ بلندی آتی ہے، ہمس میں میری آواز میں نرمی آتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے یہ ساری جو صفات ان کے اطلاق تھی وہ ہم نے کور کی تھی، اور اگر ان کے نیمز اگر ہم دیکھیں تو ہمس اور جہر تھی، دوسرا جوڑا تھا شدت اور رخوت کا، اور اس کے بیچ میں ایک جو ماڈریٹ جو صفت تھی جو کہ کیا تھی؟ توسط کی توسط کی صفت تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا جو ہم نے جوڑا پڑا تھا وہ تھا استعلاء اور استفال کا۔ استعلاء تھا کہ بلند ہوتی تھی ہماری آواز، اور استفال یہ تھا کہ ہماری آواز نیچے رہتی تھی۔ اس کے بعد تھی اطباق اور انفتاح۔ اطباق میں کیا ہوتی تھی؟ ہم لوگ ملاتے تھے اپنی زبان کے جو وسط لسان ہے، یعنی زبان کا جو مڈل والا حصہ تھا، اس کو ہم لوگ اپنے تالو سے ملا کر کیا کرتے تھے؟ اپنے تالو کو ڈھانپ لیتے تھے اپنی زبان سے۔ اور انفتاح میں ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ اس تالو کو کھلا رکھتے تھے، ہم لوگ جس کو ہم لوگ اطباق میں ڈھانپ رہے ہیں اس کو ہم لوگ انفتاح میں کھلا رکھتے تھے۔ اس کے بعد تھی ہمارے پاس اذلاق اور اسمات۔ اذلاق میں ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی آواز ہماری پھسل جاتی تھی، مخرج پہ ٹکتی نہیں تھی، یعنی ایزیلی کیا ہوتا تھا؟ ہمارا مخرج یا پھر ہمارا جو لفظ تھا وہ ایزیلی ادا ہو جاتا تھا سہولت کے ساتھ۔ اور اسمات میں ہوتا تھا کہ ایک خاموشی، ایک سائلنس کی کیفیت ہوتی تھی، یعنی ہماری جو آواز تھی وہ جمی رہتی تھی، اس اپنے مخرج پہ مضبوطی کے ساتھ پھر ادا ہوتی تھی۔ تو یہ ساری صفات تو ہم نے کور کر لی۔ تو آج ہم نے پڑھنی ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، اور اس کے بعد کیا رہ جاتی ہیں؟ صفات عارضہ، ہے نا؟ صفات عارضہ رہ جاتی ہیں۔ صفات الحروف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ صفت کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کہ جو حرف کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کو کوئی بھی کیفیت پیش آ رہی ہے، یعنی کسی بھی ہم لیٹر کو اگر پروناؤنس کر رہے ہیں، اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کو یا ہماری بریتھ کو، ہماری سانس کو، جو بھی کیفیت، جو بھی سچویشن پیش آ رہی ہے، جو بھی حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے تھے کہ یہ صفت ہے، یعنی کسی بھی حرف کو پیش آنے والی کیفیت کا نام صفت ہوتا ہے۔ اور میں نے بولا تھا کہ صفت کی ہمارے پاس ہوتی ہیں دو اقسام، اور پہلی قسم کی صفت لازمہ، جس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ صفت کا پلورل ہوتا ہے صفات۔ تو صفات لازمہ تھی، اور دوسری جو صفت تھی وہ تھی صفات عارضہ۔ ابھی ہم نے کور کیا تھا صفات لازمہ، ہے نا؟ اور صفات لازمہ کی اقسام ہم نے کور کی تھی، صفات لازمہ متضادہ، اور آج ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اس کے بعد ہماری رہ جاتی ہے صفات عارضہ، جو کہ عارضی کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اگر ہم لوگ ریوائز کریں تو صفات لازمہ تو ایسی صفات تھیں، ایسی کیفیات تھیں جو پرماننٹلی کسی بھی حرف میں، کسی لیٹر میں ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی وہ اس میں مستقل طور پہ موجود رہے گی، پرماننٹلی اس میں وہ موجود رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں پائی جائے گی۔ اور اگر ایسا کیس آتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے جس میں صفت لازمہ پائی جا رہی ہے، اس میں ہم لوگ کوئی ایک صفت کو اسکپ کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ نہیں پروناؤنس کرتے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمس کی صفت ہے کسی حرف میں وہ آ رہی ہے، تو ہم لوگ اس ہمس کی صفت کو اسکپ کر دیتے ہیں، اس کو ہم لوگ اپلائی نہیں کرتے۔ تو ہمارے امپلائی نہ کرنے کی وجہ سے جو حرف ہے اس کی خوبصورتی میں ایک تو یہ ہوگا کہ اس کی خوبصورتی میں کمی ہو جائے گی، دوسری یہ ہوگا کہ ہمارا تلفظ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تیسرا یہ ہوگا کہ ہمارا جو حرف ہے وہ نامکمل اس کی ادائیگی ہوگی، یعنی وہ ناقص ادا ہوگا، مکمل طور پہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ پرماننٹ صفت ہے۔
اور اس کا دوسرا نام میں نے بتایا تھا کہ صفت ذاتیہ ہوتا ہے. ذات ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی کی پرسنالٹی کو, ہاں, اور یہ کیا ہوتی ہے صفت ذاتیہ, یعنی کسی حرف کی اپنی پرسنل کیفیت اس ذات سے ریلیٹڈ, اور کسی شخص کی ذات سے کوئی بھی چیز اگر منسلک ہے تو وہ والی اس کی جو کوالٹی ہے اس میں پرماننٹلی ایگزسٹ کرے گی. وہ فار ایگزامپل کوئی شخص ہے, اس کی ذات کے ساتھ ایک چیز منسلک ہے کہ یہ شخص بہت لمبا ہے قد کاٹ میں, یہ بہت لمبا ہے, تو اب وہ جو اس کی لمبائی ہے وہ اس کی صفت لازمہ ہو جائے گی, کیونکہ ہم لوگ اس کی لمبائی کو اس کی پرسنالٹی سے ریموو نہیں کر سکتے, ہے نا. تو ہم کسی کی ہائٹ کو مائنس نہیں کر سکتے, کسی کی ہائٹ کو ہم لوگ چھوٹا نہیں کر سکتے, کیوں؟ کیونکہ وہ اس نے پرماننٹلی والا جو اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں, اس کے اندر یہ پرماننٹ یہ چیز, یہ جو انہیریٹنس اس کو اگر ملے, جو بھی ہے اس کو جینز جو بھی ہے اس کو ملے ہوئے, تو اگر اس کی ہائٹ لمبی ہے تو ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے اس کی ذات سے. یہ اس کی پرماننٹ شناخت بن چکی ہے کہ یہ شخص قد کاٹ میں کافی لمبا ہے, یہ اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے اور ایسوسیٹ ہو گئی ہے پرماننٹلی, تو یہ چیز اس کی ذات سے ریموو نہیں ہو سکتی. تو صفت لازمہ کو بھی آپ نے اس طرح ہی سمجھنا ہے کہ صفت لازمہ کسی اگر حرف کی کیفیت ہے تو وہ اس کی اپنی پرسنل کیفیت ہے, اور ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے اس میں سے. اگر ہم لوگ اس کو ریموو کریں گے تو وہ حرف ہی نہیں رہے گا, وہ ناقص ادا ہوگا, نامکمل ہوگا, اور اس کی جو اس کی بیوٹی ہے ہم اس میں بھی کمی بیشی کریں گے. تو صفت ذاتیہ کیا ہوتی ہے, ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. دوسری چیز تھی کہ صفت عارضہ, اور وہ صفت عارضہ سے مراد حرف کی ایک ایسی کیفیت تھی جو کہ پرماننٹلی اس میں ایگزسٹ نہیں کر رہی, یعنی ٹیمپوریریلی اس میں وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, یعنی کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر ہم کیا کرتے ہیں, کسی حرف میں اس کی صفت عارضہ ہے اور ہم اس کی صفت عارضہ کو ادا نہیں کرتے, تو کیا ہوگا کہ حرف کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس کی جو بیوٹی ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے وہ کافی متاثر ہو جائے گی. اس کو بھی اس مثال سے آپ سمجھیں کہ کوئی شخص ہے, اس کے بال جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں, اس کے بال بہت خوبصورت ہیں, اور وہ اپنے بالوں میں روز کنگھی کرتا ہے, اپنے بالوں کو وہ روز کام کرتا ہے. تو ایک دن وہ اٹھتا ہے, اس نے اپنے بالوں کو کنگھی نہیں کی, تو اس سے اس کی ذات کو کوئی فرق پڑا, وہ گنجا ہو گیا؟ نہیں, کیونکہ وہ کیا ہے, اس کے بالوں کا بننا یا بکھرنا اس کی ذات میں پرماننٹلی ایگزسٹ نہیں کر رہا. اگر وہ کبھی اس نے اپنے بال بنائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے بال بنے ہی رہیں گے, بلکہ یہ ہوگا کہ کبھی اس کے بال خراب بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر اس کے بال خراب ہو جاتے ہیں, یعنی ایک دن اس نے اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کی, تو اس سے اس کی ذات میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, ایک چیز میں فرق یہ پڑے گا کہ اس کی جو پرسنالٹی کا جو چارم ہے, جو خوبصورتی ہے, وہ تھوڑی سی متاثر ہو جائے گی, ہے نا. یعنی کسی کے بال بکھرے ہوں تو امپریشن اچھا نہیں جاتا, لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ شخص گونگا ہو گیا, یا پھر اس کی کوئی صلاحیت جو ہے اس میں کمی آ گئی, اس کی انٹیلیجنس میں کمی آ گئی. نہیں, کیونکہ یہ جو صفت ہے بالوں کے بننے کی, یہ اس میں پرماننٹلی ایگزسٹ نہیں کر, سمجھ رہی ہے, وہ کسی کی ذات میں, کسی حرف کی ذات میں پرماننٹلی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی, اور اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک فرق یہ پڑتا ہے کہ حرف کی خوبصورتی میں چینج ہو جاتا ہے, اس کی خوبصورتی جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے, اس کا حسن اور زینت جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے آج کور کرنا ہے یہ, تو میں نے آپ کو ویسے ہی تھوڑی سی تمہید باندھی, جو کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے نا تو اچھا رہے گا. تو صفات لازمہ غیر متضادہ کی ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں. صفات لازمہ غیر متضادہ, اب یہاں پر جو لفظ غیر ہے, غیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات جو غیر ہے وہ لفظ یوز ہوتا ہے نہیں کے لیے, یعنی کسی چیز کی ایبسنس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے غیر جو ہے لفظ یہ یوز ہوتا ہے, کسی چیز کی ایبسنس کو پورٹرے کرنے کے لیے. تو یہاں پر جو غیر لفظ ہے وہ کس کو پورٹرے کر رہا ہے؟ ایبسنس کو. کس کی ایبسنس کو؟ متضادہ کو. اور متضاد ہم لوگ بولتے ہیں اپوزٹ رہنے کو, کسی چیز یعنی کسی چیز کے اپوزٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کا متضاد ہے.
جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورج ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہم بولتے ہیں؟ چاند ہے. کالے کا اپوزٹ کیا ہے؟ گورا ہے. زمین کا اپوزٹ کیا ہے؟ آسمان ہے. بڑے کا اپوزٹ کیا ہے؟ چھوٹا. تو متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو، اور متضادہ بھی جو ہے وہ اپوزٹ کے میننگز میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو صفت بولتے ہیں کسی کی کیفیت کو، کسی حرف کی کیفیت کو، اس کی اسٹیٹ کو. اور لازمہ، لازم جو ہے، لازمہ جو لفظ ہے وہ نکلا ہے لازم سے. اور لازم کیا ہوتا ہے؟ کمپلسری. کمپلشن ہوتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ نامکمل ہوگی، اس لیے یہ لازمی چیز ہے. اور غیر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس کو پورٹرے کرتا ہے؟ کسی چیز کی غیر موجودگی کو، ایبسنس کو. اور متضادہ ہو گیا اپوزٹ. یعنی صفت لازمہ جو ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ کا اوور آل مطلب اگر ہم لوگ اس لفظ میں سے نکالیں تو وہ کیا نکلے گا کہ ہمارے کسی لیٹر کی ایسی اسٹیٹ، ایسی پرماننٹ اسٹیٹ، ایسی جو ہے، سوری پرماننٹ نہیں، ایسی کمپلسری اسٹیٹ جو کہ کیا ہو، جس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہ کرتے ہوں. کسی بھی لیٹر کی ایسی کمپلسری اسٹیٹ جس کے ایبسنس اس کے کانٹریری میں ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ ہم بولتے ہیں اس کو اردو میں صفات لازمہ غیر متضادہ. اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں کہ صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی حرف کی وہ لازمی کیفیت، لازمی آپ نے ضرور لگانا ہے کیونکہ یہ کمپلسری اسٹیٹ ہے، اس کی کمپلشن ہے اس میں. تو کسی بھی حرف کی وہ لازمی کیفیت جو حرف میں لازمی موجود ہو، یعنی کسی حرف کی وہ کمپلسری اسٹیٹ جو کہ اس میں کمپلشن کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے، مگر اپنے مطلب میں ایک دوسرے سے جدا ہے. مگر اپنے مطلب میں ایک دوسرے سے جدا ہے، یعنی اس کی ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگی. اس کی ایک صفت جو ہے اس کی ریزیمبلنس دوسری صفت میں نہیں آ سکتی، اس کا عکس دوسری صفت میں ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ایک صفت ہوتی ہے اس میں سفیر، ایک صفت ہوتی ہے اس کی سفیر، اور اس میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ حرف کو سیٹی کے ساتھ یعنی س کی آواز سے ادا کر رہے ہیں. اور دوسری صفت اس کے کانٹری میں دوسری صفت کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے لین. لین بولتے ہیں نرمی کو. اب سیٹی جب ہم لوگ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے کسی چیز کو تلخی کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے، ہارشلی پروناؤنس کرنا ہے س کی آواز سے. اور جب میں لین بولتی ہوں، نرمی بولتی ہوں، تو میں نے کسی چیز کو نرمی سے پروناؤنس کرنا ہے. تو ایک صفت کا دوسری صفت میں ذرا بھی عکس موجود نہیں رہتا. تو یعنی کمپلیٹ ڈفرینس بیچ میں موجود ہوتا ہے. اس میں جو ہوتا ہے ضد اور تقابل جو ہوتا ہے وہ نہیں پایا جاتا. یعنی اب ایک صفت ہے، اس کے ساتھ اس کے کانٹر میں اس کی جو اپوزٹ صفت ہے وہ کو ایگزسٹ نہیں کر رہی. ہاں، ایک صفت جو ہے اس کے ساتھ اس کی جو اپوزٹ ہے وہ کو ایگزسٹ نہیں کر رہی، بلکہ وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیٹیگری اور فارم میں ہم لوگ اس کو لیتے ہیں. جیسے میں نے پاسبلٹیز کو اس طرح سے سمجھے کہ میں نے پاسبلٹی بتائی تھی نا کہ ہمس جو ہے آواز کا اونچا ہونا، آواز کا نیچا ہونا، اور جہر آواز کا اونچا ہونا. تو ایک جو صفت ہے اس کا اپوزٹ جو ہے وہ اس میں موجود ہے. یعنی ایک حرف ہے، جیسے کہ کوئی حرف ہے سین ہے. اب اس میں جو ہے اس میں ہوتی ہے کون سی کیفیت؟ اس میں ہوتی ہے ہمس کی کیفیت نا. تو اس میں یا تو یہ ہوگا کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بلندی پہ ہے، یا پھر اس کی ساؤنڈ پہ ہوگا کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ پستی میں ہے. تو یہ دو پاسبلٹیز ہیں. یعنی میرے پاس اس کا اپوزٹ موجود ہے، تقابل موجود ہے. اب جب میں نے سفیر کی بات کی، سفیر جو صفت ہے وہ بھی سین میں امپلائی ہوتی ہے. اور یہ وہ تھا کہ سیٹی کی آواز آتی ہے کسی بھی لیٹر میں، میں نے بولا تھا کہ سیٹی کی آواز آتی ہے. تو سیٹی کی آواز ایک ہو گئی، تو اس کے جو اپوزٹ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. اس کا اس طرح کا کوئی اپوزٹ موجود نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سین میں ہمس اور جہر کی دو پاسبلٹیز تھی نا، یا تو اس کی آواز بلند ہو سکتی ہے یا پھر اس کی آواز پست ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں سفیر کی کیفیت ہے، اور سفیر کے ساتھ اس کا کوئی تقابل یا ضد میں اس کی کیفیت موجود نہیں ہے. ایک تو سیٹی ہے، اور دوسرا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا اپوزٹ موجود ہے. کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے دونوں چیزیں. تو ضد اور تقابل نہیں ہوتا. اب سفیر ہے وہ صرف ایک صفت ہے، وہ
اکیلی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. صفات لازمہ جو غیر متضادہ جو ہوتی ہیں وہ 7 ہوتی ہیں. پہلی تو ہوتی ہے سفیر, جو کہ میں نے بتایا. دوسری ہوتی ہے قلقلہ, جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹڈ بٹ دے دیا ہوا, اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے دیا ہوا ہے قلقلہ کا, آپ سب اس کے ساتھ فیملیئر ہیں. تیسری صفت ہوتی ہے لین. لین کا بھی میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا ہوا ہے, مطلب لین میں نے جب آپ کو کروائی تھی تب میں نے آپ کو بیچ میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا. چوتھی ہوتی ہے انحراف, یہ نہیں پڑھی آپ نے. پانچویں ہوتی ہے تقریر, یہ بھی نہیں پڑھی آپ نے. چھٹی ہوتی ہے استطالت, یہ بھی نہیں پڑھی آپ نے. اور ساتویں ہوتی ہے تفشی. ان میں آپ نے کون کون سی صفات پڑھ لی ہوئی ہیں؟ لین پڑھ لی ہوئی ہے اور قلقلہ پڑھ لی ہوئی ہے نا, باقی سب پڑھنے والی ہیں. تو سفیر ہے, قلقلہ ہے, انحراف ہے, لین ہے, تقریر ہے, تفشی ہے اور استطالت ہے. صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 ٹائپس ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی. پہلی ٹائپ ہے اس کی سفیر, جو کہ ہم لوگ آج اسٹڈی کریں گے. سفیر کا لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وسل کی ساؤنڈ آتی ہے, سیٹی کی آواز ہوتی ہے, اور سیٹی کی آواز میں س کی آواز آتی ہے, تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے اس میں. سفیر کے معنی سیٹی کے ہوتے ہیں, یعنی حرف کو ہم لوگ جب ادا کرتے ہیں, کسی بھی لیٹر کو ہم لوگ جب ادا کر رہے ہیں اس وقت ہم لوگ ایک تیز سیٹی کی آواز نکالتے ہیں, جیسی چڑیوں کی آواز ہو گئی, جیسے پرندوں کی آواز ہوتی ہے, تو وہ تیز ہوتی ہے نا, بعض اوقات وہ بہت زیادہ تیز آواز ہوتی ہے. تو اس سفیر میں جو حروف سفیریاں ہیں ان کو ادا کرتے وقت ہم لوگ ایک بہت تیز سیٹی کی آواز نکالتے ہیں, ہارشلی پروناؤنس کرتے ہیں, تلخی کے ساتھ. اس میں نرمی نہیں ہوتی, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے تا کو بڑی نرمی سے پڑھنا ہے, دال کو بڑی نرمی سے پڑھنا ہے, وا کو بڑی نرمی سے پڑھنا ہے. ان میں اس میں ز کی, اس میں بھی ز کی, اور اس میں ایس کی ساؤنڈ کو میں کہتی ہوں کہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے. وا, تا, دال, یہ ہوتا ہے نرمی. کچھ حروف ایسے ہیں جن کو آپ سختی سے پڑھتے ہیں, جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ نے زا کو, ز کی ساؤنڈ کو پرومیننٹ کرنا ہے, سین میں ایس کی ساؤنڈ کو پرومیننٹ کرنا ہے, اور صاد میں ایس کی ساؤنڈ ہوتی ہے, میں آپ کو کہتی ہوں آپ نے اس کے اوپر باک اپلائی کرنا. تو حروف سفیریہ ہوتے ہیں 3, زا, سین, صاد. ان تینوں میں دیکھیں, زا میں آپ کو زی کی ساؤنڈ جو ہے وہ پرومیننٹ ہے, سین میں ایس کی ساؤنڈ پرومیننٹ ہے, اور صاد چونکہ اگرچہ پر ہے لیکن پھر بھی اس میں جو ایس ہے اس کی ساؤنڈ واضح ہے, لیکن تھوڑا سا ہیوی ہے ایس. بس فرق یہ ہے کہ یہ اس کا ایس ہیوی ہے, اس کا ایس نارمل ہے. تو جو صاد ہے اس میں بھی ہم لوگ تلخی اختیار کرتے ہیں, سین اور زا میں بھی. اور ان تینوں حروف کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ حروف سفیریہ. اس سے پہلے ہم نے حروف سفیریہ پڑھے تھے. پڑھے میں تو میں نے اسی میں آپ کو کاؤنٹ کروائی تھی نا ان کی کیٹیگری, کہ زا, سین اور صاد جو ہیں ان کو ہم لوگ حروف سفیریہ کہتے ہیں. اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ان کا جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے ہماری زبان کی ٹپ, یعنی رأس اللسان. رأس اللسان جب اوپر, سامنے کے اوپر اور نیچے کے 2 دانتوں سے جب لگتی ہے, ان کے اندرونی کناروں سے لگتی ہے, تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں. چلے, یہ تو مخرج ہو گیا نا. تو حروف سفیریہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئے. تو ویسے ہی وہاں سے ہی دیکھ لیں کہ سفیریہ نام کی ایک صفت بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ ہوتی ہے صفت لازمہ غیر متضادہ. تو سفیر کس کو بولتے ہیں؟ سیٹی کی ساؤنڈ کو.
اور کسی حرف کو ادا کرتے وقت ہم جو س کی یا سیٹی کی وسل ساؤنڈ نکالتے ہیں تلخی کے ساتھ ہارشلی کسی حرف کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس میں نرمی اختیار نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی اس میں ڈیلیکیشن اختیار نہیں کرتے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ صفیر کی صفت اپلائی کر رہے ہیں۔ اور حروف صفیریہ، ان حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف صفیریہ، جن میں صفیر کی صفت آتی ہے، اور یہ 3 ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ اب ایک کمپیریزن آپ دیکھیں کہ جو ہم نے ساری صفات پڑھی، اگر ہم لوگ ان کو ایک چارٹ میں سمرائز کریں ان 3 حروف کے لیے، جیسے کہ زا تھا، اس میں ہم نے پہلی صفت کیا پڑھی تھی، اس میں ہم نے ایک صفت پڑھی تھی کہ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہر اپلائی کرتے ہیں نا زا میں، تو پہلی صفت کیا ہو گئی، ایک صرف یہ ہم اپلائی کرتے ہیں اس میں۔ دوسری چیز ہم اس میں کیا اپلائی کرتے ہیں، دوسری چیز ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس میں رخوت اپلائی کرتے ہیں، رخاوا کی جو صفت ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، یعنی اس کو ہم لوگ ادا کرتے وقت کمزوری کے ساتھ آواز کو ذوق کے ساتھ روکتے ہیں اپنے اس میں مخرج میں۔ اچھا تو ہو گئی رخوت۔ تیسری صفت ہم اس میں کیا اپلائی کرتے ہیں، آپ پیچھے سے سب کچھ ریکال کریں، استفال اپلائی کرتے ہیں نا ہم اس میں، استفال یعنی ہم اس کو نیچے رکھتے ہیں آواز کو۔ اور چوتھی چیز ہم اس میں کیا اپلائی کرتے ہیں، انفتاح اپلائی کرتے ہیں نا، انفتاح اپلائی کرتے ہیں۔ اور کیا اپلائی کرتے ہیں، اطلاق اور اسمات میں سے کیا اپلائی کرتے ہیں، اسمات اپلائی کرتے ہیں۔ اور اوور آل ہم نے اس میں کیا اپلائی کر دی، ایک اور صفت صفیر۔ اب دیکھیں کہ ہم نے زا میں کون کون سی صفات اپلائی کی، جہر کی صفت اپلائی کی، اور جہر کیا ہوتا ہے کہ ہم بلندی سے زور سے کہتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں ساؤنڈ کو، تو زا کی تو خصوصیت ہے کہ اس میں ہم لوگ زی کی ساؤنڈ کو ظاہر کرتے ہیں، میں کہتی ہوں نا زی کی آواز کو پرومیننٹ کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں رخوت، یعنی نرم رکھتے ہیں، ذوف کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اب زیادہ جھٹکے سے بھی ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، زا ایسے بھی نہیں پروناؤنس کرتے، رخوت یعنی ایک نرمی کے ساتھ ذوف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جہر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں رخوت بھی اپلائی کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ ہم لوگ ایک ٹائم پہ ہم لوگ 2 صفات اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تیسری چیز اس میں اپلائی کر لیتے ہیں استفال۔ استفال میں نے بتایا تھا کہ وہ کسی بھی لیٹر کو جب ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو زبان کی جو ہماری روٹ ہے اس کو ہم لوگ تالو کی طرف نہیں اٹھاتے، اپنی زبان کی جو جڑ ہے یعنی اقصی لسان جس کو بولتے ہیں، ہماری زبان کا جو پہلا پیچھے والا حصہ ہے، اس کو ہم لوگ تالو کی طرف نہیں اٹھاتے۔ تالو کے لیے ہم لوگ تالو کی طرف ہم کس کو اٹھاتے ہیں، کس ٹائم اٹھاتے ہیں اپنی زبان کو، جب ہم لوگ اس کو ادا کرتے ہیں، صوت کو ادا کرتے ہیں، ہے نا، اس میں ہم لوگ استعلا کی یہ والی چیز اپلائی کرتے ہیں۔ تو استفال میں ہم لوگ اپنی زبان کو اقصی لسان کو اوپر نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ زا کو جب ادا کرتے ہیں تب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی زبان کی ٹپ ہم اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی زبان کی نوک کو اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان کی بیک سائڈ کو نہیں اٹھا رہے، نہیں نا اٹھا رہے۔ زا زبان کی نوک کو اٹھا رہے ہیں لیکن زبان کی بیک سائڈ کو نہیں اٹھا رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جسٹیفائی ہوگی۔ اس کے بعد تھی انفتاح۔ انفتاح کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے تالو کو کھلا رکھتے ہیں، ڈھانپتے نہیں، تو نہیں ڈھانپتے اپنی زبان سے، ہم نے اپنے تالو کو کبھی ڈھانپا زا کو ادا کرتے ہوئے نہیں، کیونکہ اس طرح پھر زا جو ہے وہ پر ہو جائے گا۔ تو زا کو ہم لوگ باریک پڑھتے ہیں، پر نہیں پڑھتے، تو ہم اپنی زبان کو تالو سے جدا رکھتے ہیں، یعنی انفتاح والی جو صفت ہے یہ والی کیفیت بھی جسٹیفائی ہو گئی۔
اس کے بعد اسمات ہے نا، اسمات ہے کہ خاموش رہتا ہے، یعنی ہم لوگ اپنی حرف کو ادا کرتے وقت اپنے مخرج پہ جماؤ کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنی آواز کو مضبوطی کے ساتھ رکھتے ہیں. جیسے کہ ہم اگر اس کو کسی کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو میں اس کو از پڑھوں گی، یعنی زا پر میں اپنی آواز کو جماؤں گی، اس پر میں اپنی آواز کو ہولڈ کروں گی، میں اس کو از ایسے نہیں پڑھوں گی، از. تو یہ والی کنڈیشن بھی جسٹیفائی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس فیر ہے کہ اس میں سی ٹی کی آواز ہے تو obviously ہے زا ز. تو ساری جو صفات ہے آپ نے دیکھا کمپیریزن کیا تو یہ سب کچھ جسٹیفائی ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم لوگ سین کا کمپیریزن کریں، سین کو ریکال کریں، سین میں ہم لوگ جہر نہیں اپلائی کرتے تھے، سین میں ہم لوگ اپلائی کرتے تھے ہمس. اور سین میں ہم لوگ رخوت اپلائی کرتے تھے جیسے ہم لوگ زا میں اپلائی کرتے ہیں. استفال بھی زا کی طرح، انفتاح بھی زا کی طرح. ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات اور صفیر. تو سین میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ والی کیفیات. تو پہلے تو یہ تھا کہ ہمس ہم اپلائی کر رہے ہیں، ہمس بولتے ہیں کہ نرم اور ہلکی آواز کو، پستی اور ذوف والی آواز یعنی کمزوری والی. تو سین کو جب ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز میں obviously پستی موجود ہوتی ہے، ہماری آواز زیادہ بلند نہیں ہوتی، بلکہ ہماری آواز ہم لوگ کمزوری کے ساتھ اس کو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہماری آواز جو ہے، ہماری سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے، ہماری سانس رکتی نہیں ہے. بس ایسے نہیں ہم لوگ پڑھتے بلکہ ہم اس کو کنٹینیویشن میں پڑھتے ہیں، بس کنٹینیویشن میں پڑھتے ہیں اور اپنی اس آواز کو زیادہ اٹھاتے نہیں ہیں، اس اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ پستی کے ساتھ اس کو ہم لوگ بس نارمل کمزوری کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہماری سانس بھی جاری رہتی ہے. اور سانس ہماری کب جاری رہتی ہے؟ جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بات کرتے ہوئے ہم سانس نہیں لیتے. لیکن جو سین ہے اس کو دا کرتے وقت جب ہم لوگ اپنی آواز کو کمزوری کی طرف لے کر جاتے ہیں تب ہماری جو سانس ہے وہ جاری رہتی ہے. ہم وی ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف بریتھ، ہماری سانس جو ہے وہ موجود رہتی ہے. تو اس طرح سے جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہماری آواز آٹومیٹکلی پست ہو جاتی ہے. اور کنٹینیویشن میں ہمارا جو مخرج ہے، ہماری جو ساؤنڈ ہے وہ ہماری زبان سے نکلتی رہتی ہے. تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ جسٹیفائی ہو گئی کہ ہماری جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے، کنٹینیو رہتی ہے. ہمارا وی ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف بریتھ، ہماری بریتھ بھی جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اور ہماری آواز میں زیادہ بلندی نہیں ہوتی، زیادہ بلندی نہیں ہوتی. بلندی کب آتی ہے؟ جب آپ ادا کریں گے اس کو، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے ہیں آو آو، یعنی آپ غین کو پور کرنے کے چکر میں اپنی آواز کو بلند کر دیتے ہیں. آپ اس کو اگ نہیں پڑھتے، اگ پڑھیں گے تو آپ نے اس کو پھر اپنی آواز کو پست رکھا، بلند نہیں کیا. اب میں نے جب اس کو اس پڑھا تو میں نے کیا کیا، اپنی آواز کو میں نے پست رکھا، بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو پہلی جو کنڈیشن ہے وہ جسٹیفائی ہوگی. دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ رخوت. اس میں رخوت ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذوف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو کہ ہم سے بھی تھوڑی سی اس کی ہمیں جھلک ملی، تھوڑی سی سملیرٹی موجود ہے. تو آواز بھی ہماری جاری رہتی ہے اور سانس بھی ہماری جاری رہتی ہے. ہم نے جو کہ دیکھا تو دونوں چیزیں ہماری جاری رہتی ہیں. آواز بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے، وی ڈونٹ گیٹ آؤٹ آف بریتھ، دونوں چیزیں جاری ہیں. تو دوسری کنڈیشن بھی جسٹیفائی ہو گئی ہے. تیسری ہوتی ہے اس میں استفال. استفال یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں، اس کو پور نہیں کرتے. ہم اس کو ہم لوگ اس نہیں پڑھتے ہم لوگ، بلکہ اس کو کیا پڑھتے ہیں، اس 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 نرم، یعنی کیا کیا ہم نے، بلند نہیں کیا اپنی آواز کو، بلکہ کیا کیا، نیچے رکھا اپنی آواز کو. اور اپنی زبان کی جو ہماری جڑ ہے، یعنی جو اقصی لسان ہے، اس کو ہم نے تالو کی طرف نہیں اٹھایا.
عموماً ہم لوگ کب اٹھاتے ہیں اپنی زبان کو تالو کی طرف؟ جب ہم نے کسی پر حرف کو ادا کرنا ہو، جب ہم نے حروف مستعلیہ میں سے کسی حرف کو ادا کرنا ہو، تب ہم اپنی زبان کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. تو سین، آپ اس کو پروناؤنس کر کے دیکھیں، آپ سین کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان ہے اس کی صرف ٹپ موو کرتی ہے، آپ کی زبان کی صرف نوک بیچ میں کام آتی ہے، پیچھے سے آپ اپنی زبان کی بیک سائڈ کو نہیں اٹھاتے، ہے نا. تو سین کی استفال کی یہ والی کنڈیشن بھی جسٹیفائی ہو گئی ہے کہ ہماری زبان جو ہے اس کی بیک سائڈ ہم لوگ نہیں اٹھاتے تالو کی طرف. چوتھی چیز کیا ہے اس میں کہ اس میں انفتاح ہے. آبویسلی انفتاح ہوتا ہے اپنے تالو کو کھلا رکھنا. تو جب ہم نے اپنی بیک سائڈ کو اٹھایا ہی نہیں تو تالو کے کور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ والی کنڈیشن بھی جسٹیفائی ہو گئی. پانچویں صفت کیا ہے؟ اسمات. اسمات یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جما کے رکھتے ہیں اپنی ساؤنڈ کو، جو کہ ہم نے دیکھ لیا اس جمع ہوا نا، میری آواز میں کوئی جھٹکا نہیں ہے بلکہ کنٹینویشن ہے، جو کہ ہمس کے ساتھ بھی ہم نے اس کو ریلیٹ کیا. تو میری آواز میں جو کنٹینیویشن ہے وہ اسمات کی صفت کو کیا کرتی ہے، جسٹیفائی کرتی ہے کہ میری آواز اپنے مخرج میں مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ رکی ہوئی ہے. اور اگلی جو ہم نے آج صفت پڑھی وہ تھی صفیر، یعنی ہم نے کیا کیا کہ سیٹی کی آواز نکال کر اس کو پروناؤنس کیا، سین س، جسٹیفائی ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم سواد کا کمپیریزن کریں تو سواد میں ہوتی ہے ہمس، ہوتی ہے رخوت، ہوتی ہے استعلا ہوتی ہے. اب یہاں پر چینج کہاں آیا؟ چینج یہاں پر آیا استفال اور انفتاح کی جگہ، یعنی ہمس کانسٹنٹ ہے، سے رکھتی ہوں. ہمس کانسٹنٹ ہے، رخوت اب یہاں پر چینج کہاں پر آیا ہے؟ چینج آیا ہے یہاں پہ ان دونوں چیزوں میں نا. تو اگر ہمس کو دیکھیں تو ہمس کی کیٹیگری میں جو سواد ہے وہ موجود ہے. ہاں، فحسہ شخص سکت، ہاں شخص میں جو سواد ہے وہ موجود ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے، تو اب جب آپ اس چیز کو پڑھیں گے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس اس اس، یعنی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا، اس ایسے نہیں پڑھا، بلکہ آپ اپنی جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ نے نرم رکھا، ذوف میں رکھا، اس، اور آپ نے اس کے مخرج کو بھی پر کرنے کی کوشش کی. اور تیسری چیز آپ نے کیا کی کہ آپ نے کنٹینیویشن میں اس کو پڑھا، آپ اس کو پڑھ کے رک نہیں گئے، اس ایسے نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے کیا کیا، اس کنٹینیویشن میں رکھا، یعنی آپ کی سانس بھی جاری رہی، آپ کی آواز بھی جاری رہی، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی جو زبان ہے اس کی بیک سائڈ کو بھی اٹھایا اس کو پور کرنے کے لیے. اور زبان کی بیک سائڈ کو ہم لوگ کس صفت میں اٹھاتے ہیں؟ استعلا میں. استعلا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زبان کی بیک سائڈ کو اٹھاتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنے تالو سے ملاتے ہیں نا، اس کو ٹکراؤ کرواتے ہیں تالو سے. تالو سے جب ہم لوگ اس کا ٹکراؤ کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو ہم نے بلند کیا اور اکثر لسان کو ہم نے جب تالو کی طرف اٹھایا تو ہمارا جو حرف ہے وہ موٹا ہو گیا، جو صاد ہے وہ موٹا ہو گیا. اور ایک اور اس میں چیز جسٹیفائی ہو جاتی ہے اطباق کی. اطباق ہوتا ہے ڈھانپ دین. تو جب ہم نے اپنی زبان بیک سائڈ کو اٹھا لیا ہے تب آٹومیٹکلی ہمارا جو تالو ہے وہ اس کو ہم نے کور کر دیا اپنی زبان سے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہیٹ اوپر چلتی ہیں ایک کے بعد ایک. جیسے ہم کوئی نیکلس آپ نے اس کو توڑا، اس کو آپ نے اس کو کٹ کیا تو اس میں سے بیڈز نکلتے ہیں. ایک پہلا بیڈ نکلنے کی دیر ہوتی ہے، پہلا موتی نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ دوسرے بھی
اس کے ساتھ ہی بالکل اس کے پیچھے پیچھے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ تو ویسے ہی آپ نے جب استعلا کی صفت اپلائی کی تو آٹومیٹکلی اتباق کی صفت بھی آپ نے جسٹیفائی کر دی، تو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور رخوت جو ہے، رخوت اس میں کیسے ہوتی ہے؟ وہی چیز جو جیسے کہ ہم نے ہمس میں دیکھا تھا، ہماری سانس جاری تھی، اور جو سانس کی وجہ سے ہماری جو آواز جاری ہے، ہماری آواز جاری ہے نا، اور ہماری آواز نرم بھی ہے، اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ جیسے سختی ہوتی تھی ہماری کسی بھی حرف کو ادا کرتے وقت، جب ہم لوگ جیم پڑھتے ہیں، اج سختی سے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، شدت نہیں اپلائی کی، بلکہ ہم نے اس کو نرمی سے پڑھا، سختی سے نہیں پڑھا، بالکل کاملی، آرام سے، ٹینشن فری ہو کر ہم نے اس کو پڑھا۔ تو اس میں جو رخوت کی صفت ہے وہ بھی جسٹیفائی ہو گئی۔ اب رہ کیا جاتا ہے؟ اسمات رہ جاتی ہے۔ اسمات کیا ہوتی ہے؟ خاموشی، یعنی ہم نے اس کی ادائیگی کرتے وقت اس میں ہم نے اپنی جو ساؤنڈ ہے اس کو ہم نے جما کے رکھا ہے، ہم نے اپنی ساؤنڈ کو مضبوطی کے ساتھ کیا کیا، اس کے مخرج پہ جما کے رکھا۔ میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا اسو ایسے نہیں پڑھا نا، میں نے اس کو پڑھا اس، تو جمی ہوئی ہے میری آواز مخرج پہ۔ تو اسمات کی بھی جو صفت ہے وہ جسٹیفائی ہو گئی نا۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا اس میں سیٹی کی آواز بھی ہے، اس، سو، سواد، تو سیٹی کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی جسٹیفائی ہو گئی۔ تو یعنی اس کے کمپیریزن میں ہم نے جب دیکھا، میں نے اب آپ کو بتا دی کہ ساری صفات آپ نے کیسے امپلائی کرنی ہے، تو آپ نے دیکھا نا کہ ہر صفت ایک حرف میں کتنی زیادہ صفات موجود ہیں۔ پہلے تو وہ 5، اب یہاں پر یہ چھٹی صفت بھی بیچ میں آ گئی۔ اس کے بعد اب باقی آپ ساتھ پڑھیں گے وہ بھی ان حروف میں موجود ہوں گی، تو ایک حرف میں اتنی زیادہ صفات موجود ہوتی ہیں، اور ان کا جب ادراک ہوتا ہے تب ہمارے حرف میں خوبصورتی آتی ہے، ہمارا جو تلفظ ہوتا ہے وہ بہتر بنتا ہے۔ تو آج تو صرف ایک ہی صفت کور ہو پائی ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو اگلی قلقلہ کی صفت بھی کور کروا دوں گی، لیکن قلقلہ کا ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہے تو وہ آج نہیں ہو سکتا، تو کل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی میم مجھے وہ پوچھنا تھا، آپ نے ابھی سین، صاد اور زا کا مخرج بتایا تھا نا، وہ کیا بتایا تھا ابھی، مطلب تھوڑی دیر پہلے؟ کون سا مخرج؟ میم سین، حروف صاد اور صفیریہ میں؟ زا۔ جی میم جی، حروف صفیریہ۔ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا ہوا ہے نا، آپ نے پہلے جی بھی اپنے نوٹس میں دیکھیے گا، آپ نے لکھا ہوگا، یعنی راس اللسان جب ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں سے لگے تو یہ حروف سا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی زبان کی جو نوک ہے، جب وہ آپ کے سامنے کے اوپر کے 2 دانت اور سامنے کے نیچے کے 2 دانتوں کی اندرونی انٹرنل سائڈز پہ لگے تب یہ والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ خود اس کو ٹھیک ہے میم۔ اپلائی کر کے دیکھیں اپنی زبان کی لپ کو، آپ لگاتے ہیں کناروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کروایا ہوا میم ویسے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر۔ کسی اور نے کچھ پوچھنا ہے؟